السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا مضمون ہے اور موضوع اور ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 8 ایسے عمل ہیں، اگر جس آدمی میں یہ 8 عمل آ جائیں، اگر وہ جتنا بھی غریب ہوگا تو وہ امیر بن جائے گا۔ یعنی 8 اعمال کرنے والا غریب امیر بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ قرآن حدیث کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں بیان کرنے والا ہوں کہ غریب آدمی کیسے امیر ہوگا۔ جو غریب ہو، تنگ ہو، تو وہ 8 عمل جب کرے گا تو وہ امیر بن جائے گا اور اس کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ان 8 باتوں کا پتہ چل جائے اور اس پر عمل کر لیں اور ہمارے لیے آسانی بن جائے، ہمارے مشکلات حل ہو جائے، تو کب ہوگا؟ جو ہم ویڈیو کو اینڈ تک سنیں گے، اینڈ تک دیکھیں گے، آخر تک، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آگے والے مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے اور وہ عمل کریں، ہم کو ثواب ملے۔ اور جو بھائی میرے چینل پر نہیں ہے تو میرا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کرے۔ اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یعنی 8 اعمال ایسے ہیں جو آدمی کرے گا تو وہ اگر غریب ہوگا تو امیر بن جائے گا۔ سب سے پہلے میرے دوستو، نمبر 1، وہ 8 اعمال میں سے پہلا عمل کون سا ہے جس سے انسان کی رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے؟ وہ دنیا میں بھی خوشی میں ہوگا اور آخرت میں بھی خوشی میں ہوگا۔ سب سے پہلے جو عمل ہے 8 میں سے نمبر 1، وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ جس آدمی میں، چاہے وہ مومن مرد ہے چاہے وہ مومنہ عورت ہے، جب اس کے اندر تقوی آ جائے گا تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ وہ امیر ہو جائے گا، اس کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو پہلا نمبر کون سا؟ تقوی اگر مرد کے اندر آ جائے، اگر عورت کے اندر آ جائے، تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا ایک مقام پر کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَیرزقہ من حیث لا یحتسب۔ من وہ آدمی یتق اللہ جس نے تقوی اختیار کیا، مطلب اللہ سے ڈرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے راستے کھول دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، اس کے سارے راستے کھول دے گا، اس کے مشکل کام کو آسان کر دے گا۔ کس کے؟ من یتق اللہ، تقوی اختیار کرنے والا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستو، یہ قرآن کریم کی مقدس آیات ہیں، کلمات ہیں، الفاظ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس مقدس کلام کے اندر وعدہ کر رہا ہے کہ جس آدمی نے تقوی اختیار کیا تو کیا ہوگا؟ یرزقہ، میں اللہ اسے رزق دوں گا۔ یرزقہ، اسے رزق ملے گا۔ من حیث لا یحتسب، اس طرف سے آئے گا کہ لا یحتسب۔ یہ مقدس کلام، ایک حرف کے ساتھ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لا یحتسب، کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ، تقوی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ ادھر ترجمہ تو ہوتا ہے نا ڈرنے والے اللہ سے، تو ڈرنے والے یعنی تقوی کا اپنا لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ہے بچنا، لغوی معنی ہے بچنا۔ تقوی کس سے بچنا؟ کیسے اللہ سے ڈرنا؟ جو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں اردو میں، تو کیسے اللہ سے ڈرنا؟ بس میں منہ پر کہتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تقوی ہے؟
تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یا بچنے سے مطلب جو تقوی کا لغوی معنی بچنا ہے یا ڈرنا ہے، تو مطلب یہ کیسے بچنا، کیسے ڈرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تقوی کا معنی یہ ہے، یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی اللہ سے ہر وقت ڈرنا، جہاں اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے بچنا، اس سے منع ہو جانا، یعنی گناہوں سے منع ہو جانا۔ جہاں گناہ کا موقع ملے تو کہے انی اخاف اللہ، معاذ اللہ، بس انی معاذ اللہ، انی اخاف اللہ۔ یہ گناہ کی مجھے طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، کر بھی سکتا ہوں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن میں کیوں نہیں کرتا؟ انی اخاف اللہ، اللہ کا خوف مجھے مانے ہے۔ تو یہ تقوی ہے میرے دوستو، ہر نافرمانی سے، ہر گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، زنا بدکاری سے بچنا، زبان کے ساتھ بچنا، زبان کو بچانا، آنکھوں کی نظروں کو بچانا، کانوں کو بچانا، ہاتھوں کو بچانا، پیروں کو تو یہ ہے بچوا تقوی، جس کے اندر یہ آ گیا نا گناہ سے بچنا، بس اللہ نے فرمایا یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہ امیر ہو گیا، کیونکہ قرآن نے کہا یہ امیر ہو گیا، تو اور کوئی شک نہیں میرے دوستو، جب قرآن نے کہہ دیا۔ آیت تو آپ نے سن لی، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے سارے راستے آسان کر دیتا ہوں۔ پھر ہمیں دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب تعویذ دیں، مولوی صاحب ہمارے لیے یہ کر لیں، ہمارے لیے یہ کر لیں، ایک عامل کے پاس جائیں، دوسرے کے پاس جائیں، ایک کو پیسے دیں، دوسرے کو پیسے دیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کر لیں، یجعل لہ مخرجا، بس وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہاری تنگی بھی ختم، تمہارے مشکلات بھی ختم، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تو وہ آجڑی والی بسم اللہ ہے نا، وہ خود دریا سے آتا جاتا، اور پھر تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر ہم نے یقین کرنا ہے میرے دوست، ایسا نہیں کرنا کہ ہے تو صحیح، ہے تو ٹھیک ہے تو صحیح، لیکن یا مگر، اگر مگر میں چکر ہے، بس اللہ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو تقوی کے ساتھ 8 باتوں میں سے پہلی نمبر بات کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ تو وہ آدمی غریب نہیں ہوگا، اگر غریب ہے اس نے تقوی اختیار کر لیا تو امیر بن جائے گا، دنیا میں بھی امیر ہوگا اور آخرت میں بھی امیر ہوگا، اللہ اسے تنگ نہیں کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر 8 میں سے دوسری بات کون سی ہے جو انسان کو دولت مند بناتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں؟ دوسرے نمبر کی کون سی بات ہے؟ دوسرے نمبر کی بات ہے غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، مجبوروں کی مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر، جو بندہ میرا جتنے تک میرے بندوں کی مدد کرتا رہے گا تو اتنے تک میں اللہ اس کی مدد کرتا رہوں گا۔ یہ دوسرے نمبر کی بات، اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میرا بندہ جتنے تک اور جب بھی غریبوں کی، محتاجوں کی، مجبوروں کی، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرے گا اور ان کی مدد کرے گا تو میں اللہ اس کی مدد کروں گا۔ تو یاد رکھیں، جب اللہ مدد کرے، جب اللہ مدد کر لے تو آپ بتائیں نا اس سے بڑا تعویذ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا غور فکر کریں، تھوڑا سوچیں میرے مسلمان بھائی اور میری مسلمات بہنیں، یہ سوچیں نا، جو ہم ایک دوسرے کی ایک جگہ دوسری جگہ دوسری ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں، ہم نے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ جب ہمیں اپنا رب سکھا رہا ہے، اپنا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں، وہ حدیثیں، وہ اسلام ہمارے اندر موجود پڑا ہوا ہے، پھر ہم کیوں اس کا مطالعہ نہ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر، میرا بندہ جتنے تک مجبوروں کی مدد کرے گا میں اللہ اس کی مدد کروں گا۔ بس اللہ کی مدد آ گئی، کس پر آ گئی؟ محتاجوں کی، غریبوں کی، حاجت مندوں کی مدد کرنا، بس۔ اب جب دیکھ لیں کوئی مجبور ہو تو اس مجبور کی مدد کرو، جو مضطر ہو، محتاج ہو، اس کی مدد کرو، ٹھیک ہے؟
تو یہ بڑا تعویذ ہے۔ دوسری بات تقوی کے ساتھ دوسرے نمبر پر کون سی بات ہے؟ مخلوق کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا میرے دوستو۔ بس اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ جب اللہ کی مدد ہوگی تو پریشانی گئی، مصیبت گئی، مشکلات گئے، غریبی گئی اور بے سکونی گئی، تنگ دستی گئی، آسانی آئی، امیری آئی، دولت آئی، یہ ساری تمہارے پیروں میں ہوگی۔ کب؟ جب اللہ راضی ہوگا، جب اللہ مدد کرے گا۔ تو میرے دوستو دوسری بات جو ہے وہ کون سی ہے؟ غریبوں کی، محتاجوں کی اور مجبوروں کی، حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ اور تیسری بات میرے دوستو، تیسری بات کون سی ہے 8 میں سے جو کہ انسان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، تنگی ختم ہو جاتی ہے، امیر بن جاتا ہے؟ تیسری بات ہے پرندوں کو، جانوروں کو کھانا کھلانا۔ جو گھر کے اندر پرندے آتے ہیں ان کو کھانا کھلانا، دانا ڈالنا، کوئی چیز کھانے والی ان کو ڈالنا ایک طرف اور پرندے اس کو کھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سے پرندے کھائیں، ٹھیک ہے، اب میرے دوستو اب تو سمجھو اس کے باوجود ہم دوسری جگہ جائیں اور دوسروں کے محتاج بن جائیں، اپنے پیسے بھی لگائیں، ٹھیک ہے، میرے پاس بہت کالیں آتی ہیں، بہت لوگ تنگ کرتے ہیں، مفتی صاحب اور قاری صاحب اس چیز کا تعویذ دیں، اس چیز کا دم دیں، وہ کریں، یہ میں ایسا نہیں کر رہا کہ دم کوئی اس پر میں کوئی تنقید کر رہا ہوں یا کوئی رد کر رہا ہوں یا فتوے لگاتا ہوں، فتوے میں نہیں لگاتا، میں کہتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ ہم اس لیے تو جو ہے نا ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ ہم نے اصل کو نہیں پکڑا، جو بنیاد ہے ہم نے بنیاد کو چھوڑ دیا ہے، جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے اور صاف ستھرے اور لا شک راستے کو ہم نے چھوڑا ہے، ہم تو جو ہے نا کانٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلط راستوں پر جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر سے جانور کھائیں، جس گھر سے پرندے کھائیں تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا، اللہ اسے امیر بنا دے گا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اور کیا بات رہ گئی؟ ہمارا ایمان ہے نا لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، ایمان ہے نا، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کریں گے اس کے خلاف۔ تو میرے پیارے دوستو تیسری بات 8 میں سے یہ ہے کہ پرندوں کو کھانا کھلانا، دانے ڈالنا، ٹھیک ہے، جانوروں کو کھانا کھلانا، جیسے کہ بہت لوگوں کے گھر جانور ہوتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے نا ہمارے اوپر۔ تو میرے پیارے دوستو ان باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تیسری بات ہے پرندوں کو کھانا کھلانا، اپنے گھر سے چھت کے اوپر ڈالیں، ٹھیک ہے، یا ویسے ایک جگہ مقرر کر لیں کہ پرندے آئیں گھر سے کھائیں۔ ان 8 میں سے چوتھی بات میرے پیارے دوستو یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کا خیال رکھنا۔ آج دیکھیں ہم کھانا کھا لیتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ادھر ہی ڈال دیتے ہیں، وہ پیروں کے نیچے آتے ہیں، اس کی بے ادبی ہوتی ہے، تو وہ آدمی امیر ہوگا، اس کے پاس دولت آئے گی۔ جو آدمی چھوٹے چھوٹے بھی روٹی کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے ایک مقرر جگہ ہے ادھر ہی رکھتے ہیں، آج ہم میں سے یہ بات نکل گئی ہے، ہم روٹی کا خیال نہیں کرتے۔ پہلے تو بہتر ہے کہ دسترخوان ہو، دسترخوان پر ہم کھائیں، کیونکہ سنت کا طریقہ بھی یہ ہے، کھانے کے جو آداب ہیں ان آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ تو دسترخوان کے اوپر ہی جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ایک طرف ہم جو ہے نا رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو روٹی کے ٹکڑوں کا خیال رکھیں، ان کا ادب کریں، یہ رزق ہے ہمارا، چوتھی بات۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر اپنے والدین کا خیال رکھنا۔
جس آدمی نے والدین کی خدمت نہیں کی اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہے میرے دوستو۔ آج میری ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے، تو والدین پر انشاءاللہ میں کوئی درس کروں گا، انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو میں دے کر اپلوڈ کروں گا۔ تو بہرحال اس کو میں شارٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی پوری ویڈیو میں بلکہ یہ موضوع تو لمبا ہے والدین کا، تو انشاءاللہ میں وہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ تو والدین کی خدمت کرنا 5ویں نمبر پر ہے، اور 6 نمبر پر ہے حلال کمائی۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، ٹھیک ہے، اس میں حلال ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، کہ جیسے ہم کرتے ہیں نا، یہ مثال طور پر میری موبائل کی دکان ہے اور یہ میرے پاس موبائل ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کسٹمر آتے ہیں، یعنی گاہک جو آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کتنے کا ہے، میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے نا میں نے تو جو ہے نا یہ 8,000 پر لیا ہے، 10,000 پر لیا ہے۔ اگر تو نے 8,000 پر لیا ہے، تو 10,000 بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ اگر اس نے 9,000 پر بھی لے لیا تو تمہارے لیے یہ 2,000 حرام اس لیے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ بس میری اپنی چیز ہے، اس کی قیمت ہے 10,000، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، اس کو پسند کر لیں۔ اب مسئلہ سمجھ لیں کتاب البیوع کا، یہ موبائل ہے یا اور کوئی چیز ہے یا جو بھی دکانداری ہے، تو اس میں یہ نہ کہیں کہ یہ چیز میں نے 10 روپے کی لی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بس یار 9 روپے کی دیتا ہوں، تو آگے والا کہے گا اس کا دماغ خراب ایسے کرتا ہے، اور میں آپ کو کیسے اتنے پر دے دوں، میں نے 10 روپے پر لیے، اللہ کی قسم میں نے قسمیں اٹھانا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ کاروبار میں ایسا نہ کریں۔ میری چیز ہے، مثال طور پر میں نے چیز لی ہے 5 روپے پر، اب ایک آگے کسٹمر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کتنے کی ہے، میں کہتا ہوں یہ دیکھ لو، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لو، اور یہ جو ہے نا یہ ٹاپک اور ہے، یہ لمبی بات ہے کتاب البیوع کی، پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بھائی یہ میں نے ویسے میں نے 5,000 پر لیا ہے یا 5 روپے پر لیا ہے، تو میں کسٹمر سے کہتا ہوں کہ یہ تو میں نے بس نہیں لیا جتنے پر لیا ہے، ٹھیک ہے، اتنے پر یا اتنے پر نہیں لیا، کوئی بات نہ کروں، یہ تو اس سے کہہ دوں کہ اس کی قیمت کیا ہو، تو قیمت پوچھے گا، تو مجھے کیا ہے کہ میں بتاؤں کہ اتنے کا ہے، تو میں نے 5 پر لیا ہے، اور میں جو ہے نا اس کو کیا کہتا ہوں کہ اس کی قیمت ہے 10 روپے، 5 پر میں نے لیا ہے۔ اب 10 روپے ہے، جھوٹ نہیں ہے، میں تو ایسا نہیں کہہ رہا نا، یہ میری چیز ہے، میں اس کی قیمت کر رہا ہوں، میں مالک ہوں، میں نے جتنے پر لیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ 10 روپے کا ہے، آپ کو پسند ہے، خوش ہے، اگر کسٹمر کو پسند ہے 10 روپے پر لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ وغیرہ کاروبار میں کرنا میرے دوستو وہ حرام ہے، تو حرام کی کمائی سے بچنا، یہ جو ہے نا 6 نمبر پر ہے۔ اور 7ویں نمبر پر نماز کی حفاظت کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا، نماز پڑھنا، نماز کو ادا کرنا اپنے ٹائم پر، اپنے اوقات پر۔ جو آدمی نماز قضا کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آئے گی، اور جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ٹائم پر پڑھتا ہے، تو یاد رکھیں میرے دوستو اس آدمی کے رزق میں تنگی نہیں ہوگی۔ اور 8ویں نمبر پر ہے باتھ روم میں باتیں نہ کرنا۔ بہت لوگ باتھ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ موبائل پر کوئی گھنٹی آ جاتی تو موبائل پر ہیلو کیسا حال ہے، خیر ہے، السلام علیکم، وہ باتھ روم کے اندر پیشاب کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی باتھ روم میں بولتا ہے وہ غریب ہی ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو باتھ روم میں جب ہم جائیں، میں نے ویڈیو دی تھی اس کا جو طریقہ ہے، تو بہرحال باتھ روم میں ہم جب جائیں یا پیشاب پر بیٹھیں تو اس پر باتیں نہ کریں، تو باتیں نہ کرنا یہ غریبی کو ختم کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو یہ 8 باتیں وہ ہیں جن کے ساتھ انسان کی غربت ختم ہو جاتی ہے، اور غریب آدمی بھی امیر بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر اپنے مشکلات حل کروانا چاہتے ہو اللہ سے، امیر بننا چاہتے ہو، تو یہ 8 باتوں پر عمل کریں جو کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اس ویڈیو میں نے بیان کیے ہیں۔ تو ہو سکے تو جو بھائی میرے چینل پر نہیں ہے اور نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا چینل عبداللہ بن برا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو
خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو مشکلات کے اندر ہیں، جو پریشانیوں کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے سارے کام آسان فرمائے، ان کے مشکلات حل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور